یعقوب بن ابراہیم نے حدیث بیان کی، کہا میرے والد نے ہمیں ابن شہاب زہری سے حدیث سنائی، انہوں نے عطا بن یزید لیثی سے روایت کی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں پورے چاند کی رات کو چاند دیکھنے میں کوئی دقت محسوس ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بادل حائل نہ ہوں تو کیا سورج دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت محسوس ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کی، نہیں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، تم اسے یعنی اللہ کو اسی طرح دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع کرے گا، پھر فرمائے گا جو شخص جس چیز کی عبادت کرتا تھا اسی کے پیچھے چلا جائے، چنانچہ جو سورج کی پوجا کرتا تھا وہ سورج کے پیچھے چلا جائے گا، جو چاند کی پرستش کرتا تھا وہ اس کے پیچھے چلا جائے گا، اور جو طاغوتوں یعنی شیطانوں بتوں وغیرہ کی پوجا کرتا تھا وہ طاغوتوں کے پیچھے چلا جائے گا، اور صرف یہ امت اپنے منافقوں سمیت باقی رہ جائے گی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی ان کے پاس اپنی اس صورت سے مختلف صورت میں آئے گا جس کو وہ پہچان سکتے ہوں گے، پھر فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہیں گے ہم تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ہم اسی جگہ ٹھہرے رہیں گے یہاں تک کہ ہمارا رب ہمارے پاس آ جائے۔ جب ہمارا رب آئے گا ہم اسے پہچان لیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جس میں وہ اس کو پہچانتے ہوں گے، اور فرمائے گا میں تمہارا پروردگار ہوں۔ وہ کہیں گے تو ہی ہمارا رب ہے، اور اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر پل صراط جہنم کے درمیانی حصے پر رکھ دیا جائے گا، تو میں اور میری امت سب سے پہلے ہوں گے جو اس سے گزریں گے۔ اس دن رسولوں کے سوا کوئی بول نہ سکے گا، اور رسولوں کی پکار بھی اس دن یہی ہوگی، اے اللہ سلامت رکھ سلامت رکھ۔ اور دوزخ میں سعدان کے کانٹوں کی طرح مڑے ہوئے سروں والے آنکڑے ہوں گے۔ کیا تم نے سعدان دیکھا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آنکڑے سعدان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، لیکن وہ کتنے بڑے ہوں گے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی بنیاد پر اچک لیں گے، ان میں سے بعض ہلاک کیے جانے والے ہوں گے یعنی اپنے عمل کی وجہ سے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جنہیں نجات دیے جانے تک اعمال کا بدلہ چکانا ہوگا، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہو جائے گا اور ارادہ فرمائے گا کہ اپنی رحمت سے جن دوزخیوں کو چاہتا ہے آگ سے نکالے، تو وہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان لوگوں میں سے جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، لا الہ الا اللہ کہنے والوں میں سے جن پر اللہ تعالیٰ رحمت کرنا چاہے گا انہیں آگ سے نکال لیں۔ فرشتے ان کو آگ میں پہچان لیں گے، وہ انہیں سجدوں کے نشان سے پہچانیں گے۔ آگ سجدے کے نشانات کے سوا آدم کے بیٹے کی ہر چیز کو کھا جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگ پر سجدے کے نشانات کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ اس حال میں آگ سے نکالے جائیں گے کہ جل کر کوئلہ بن گئے ہوں گے، ان پر آب حیات ڈالا جائے گا، تو وہ اس کے ذریعے سے اس طرح اگائیں گے جیسے سیلاب کی لائی ہوئی مٹی میں گھاس کا بیج پھوٹ کر اگاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہو جائے گا، بس ایک شخص باقی ہوگا جس نے آگ کی طرف منہ کیا ہوا ہوگا۔ یہی آدمی تمام اہل جنت میں سے جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا۔ وہ عرض کرے گا، میرے رب میرا چہرہ آگ سے پھیر دے، کیونکہ اس کی بدبو نے میری سانسوں میں زہر بھر دیا ہے اور اس کی تپش نے مجھے جلا ڈالا ہے۔ چنانچہ جب تک اللہ کو منظور ہوگا وہ اللہ کو پکارتا رہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، کیا ایسا ہوگا کہ اگر میں تمہارے ساتھ یہ حسن سلوک کر دوں تو تم کچھ اور مانگنا شروع کر دو گے؟ وہ عرض کرے گا، میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ وہ اپنے رب عز و جل کو جو عہد و پیما وہ لینا چاہے گا دے گا، تو اللہ اس کا چہرہ دوزخ سے پھیر دے گا۔ جب وہ جنت کی طرف رخ کرے گا اور اسے دیکھے گا تو جتنی دیر اللہ چاہے گا وہ چپ رہے اتنی دیر چپ رہے گا، پھر کہے گا، میرے رب مجھے جنت کے دروازے تک آگے کر دے۔ اللہ تعالیٰ اسے کہے گا، کیا تم نے عہد و پیما نہیں دیے تھے کہ جو کچھ میں نے تمہیں عطا کر دیا ہے اس کے سوا مجھ سے کچھ اور نہیں مانگو گے؟ تجھ پر افسوس ہے آدم کے بیٹے، تم کس قدر عہد شکن ہو۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، اور اللہ سے دعا کرتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ اس سے کہے گا، کیا ایسا ہوگا کہ اگر میں نے تمہیں یہ عطا کر دیا تو اس کے بعد تو اور کچھ مانگنا شروع کر دے گا؟ وہ کہے گا، تیری عزت کی قسم اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ وہ اپنے رب کو جو اللہ چاہے گا عہد و پیما دے گا،
اس پر اللہ اسے جنت کے دروازے تک آگے کر دے گا۔ پھر جب وہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا تو جنت اس کے سامنے کھل جائے گی۔ اس میں جو خیر اور سرور ہے وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ تو جب تک اللہ کو منظور ہوگا وہ خاموش رہے گا، پھر کہے گا میرے رب مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کیا تو نے پختہ عہد و پیمان نہ کیے تھے کہ جو کچھ تجھے دے دیا گیا ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں مانگے گا؟ ابن آدم تجھ پر افسوس، تو کتنا بڑا وعدہ شکن ہے۔ وہ کہے گا اے میرے رب میں تیری مخلوق کا سب سے زیادہ بد نصیب شخص نہ بنوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ عز و جل اس پر ہنسے گا، اور جب اللہ تعالیٰ ہنسے گا تو فرمائے گا جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ اس میں داخل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمنا کر، تو وہ اپنے رب سے مانگے گا اور تمنا کرے گا یہاں تک کہ اللہ اسے یاد دلائے گا فلاں چیز مانگ، فلاں چیز مانگ، حتیٰ کہ جب اس کی تمام آرزویں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب کچھ تیرا ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی۔ عطا بن یزید نے کہا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے ان کی کسی بات کی تردید نہ کی، لیکن جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائے گا یہ سب کچھ تیرا ہوا اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی، تو ابو سعید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ابو ہریرہ اس کے ساتھ اس سے 10 گنا اور بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے تو آپ کا یہی فرمان یاد ہے، یہ سب کچھ تیرا ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آپ کا یہ فرمان یاد رکھا ہے، یہ سب تیرا ہوا اور اس سے 10 گنا اور بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری شخص ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 451۔ شعیب نے ابن شہاب زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا عطا اور سعید بن مسیب نے مجھے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو خبر دی کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آگے ابراہیم بن سعد کی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 452۔ حمام بن منبہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بیان کی۔ پھر حمام نے بہت سی حدیث بیان کی، ان میں یہ حدیث بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کی جنت میں کم از کم جگہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تمنا کر، تو وہ تمنا کرے گا، پھر تمنا کرے گا۔ اللہ اس سے پوچھے گا کیا تم تمنا کر چکے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ سب کچھ تیرا ہوا جس کی تو نے تمنا کی اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 453۔ حفص بن بیسرہ نے زید بن اسلم سے، انہوں نے عطا بن یسار سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آپ سے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر فرمایا کیا دوپہر کے وقت صاف مطلع میں جب ابر نہ ہو سورج کو دیکھتے ہوئے تمہیں کوئی زحمت ہوتی ہے؟ اور کیا پورے چاند کی رات کو جب مطلع صاف ہو اور ابر نہ ہو تو چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نہیں۔ فرمایا قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے میں اس سے زیادہ دقت نہ ہوگی جتنی ان دونوں میں سے کسی ایک کو دیکھنے میں ہوتی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا ہر امت اس کے پیچھے چلے جس کی وہ عبادت کیا کرتی تھی، کوئی آدمی ایسا نہ بچے گا جو اللہ کے سوا بتوں اور پتھروں کو پوجتا تھا مگر وہ آگ میں جا گرے گا، حتیٰ کہ جب ان کے سوا جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ نیک ہوں یا بد، اور اہل کتاب کے بقیہ بعد کے دور کے لوگوں کے سوا کوئی نہ بچے گا تو یہود کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اللہ کے بیٹے عزیر کی عبادت کرتے تھے۔ تو کہا جائے گا تم نے جھوٹ بولا، اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بیوی بنائی نہ بیٹا، تو اب کیا چاہتے ہو؟ کہیں گے پروردگار ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں پانی پلا۔ تو ان کو اشارہ کیا جائے گا
کہ تم پانی کے گھاٹ پر کیوں نہیں جاتے؟ پھر انہیں اکٹھا کر کے آگ کی طرف ہانک دیا جائے گا، وہ سراب کی طرح ہوگی، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو توڑ رہا ہوگا اور وہ سب ایک دوسرے کے پیچھے آگ میں گرتے چلے جائیں گے۔ پھر نصارہ کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اللہ کے بیٹے مسیح کو پوچھتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ نے نہ کوئی بیوی بنائی نہ کوئی بیٹا۔ پھر ان سے کہا جائے گا اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم پیاسے ہیں، ہمارے پروردگار ہمیں پانی پلا۔ آپ نے فرمایا ان کو اشارہ کیا جائے گا تم پانی کے گھاٹ پر کیوں نہیں جاتے؟ پھر انہیں اکٹھا کر کے جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، وہ سراب کی طرح ہوگی اور اس کا ایک حصہ شدت اشتعال سے دوسرے کو توڑ رہا ہوگا، وہ ایک دوسرے کے پیچھے آگ میں گرتے چلے جائیں گے حتیٰ کہ جب ان کے سوا کوئی نہ بچے گا جو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے تھے، نیک ہوں یا بد۔ تو سب جہانوں کا رب سبحانہ و تعالی ان کی دیکھی ہوئی صورت سے کم تر یا مختلف صورت میں آئے گا اور فرمائے گا تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ ہر امت اس کے پیچھے جا رہی ہے جس کی وہ عبادت کرتی تھی۔ وہ سامنے ظاہر ہونے والی صورت کے بجائے اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو کر التجا کریں گے، اے ہمارے رب ہم دنیا میں سب لوگوں سے جتنی شدید بھی ہمیں ان کی ضرورت تھی الگ ہو گئے، ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہیں گے ہم تم سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ 2 یا 3 دفعہ یہی کہیں گے، یہاں تک کہ ان میں بعض لوگ بدلنے کے قریب ہوں گے۔ تو وہ فرمائے گا کیا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی نشانی طے ہے جس سے تم اس کو پہچان سکو؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تو پنڈلی ظاہر کر دی جائے گی، پھر کوئی ایسا شخص نہ بچے گا جو اپنے دل سے اللہ کو سجدہ کرتا تھا مگر اللہ اسے سجدے کی اجازت دے گا، اور کوئی ایسا نہ بچے گا جو جان بچانے کے لیے یا دکھاوے کے لیے سجدہ کرتا تھا مگر اللہ تعالیٰ اس کی پشت کو ایک ہی مہرہ بنا دے گا۔ جب بھی وہ سجدہ کرنا چاہے گا اپنی گدی کے بل گر پڑے گا، پھر وہ سجدے سے اپنے سر اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی اس صورت میں آ چکا ہوگا جس میں انہوں نے اس کو سب سے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اور وہ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں۔ تو وہ کہیں گے ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر جہنم پر پل لگا دیا جائے گا اور سفارش کا دروازہ کھل جائے گا اور سب رسول کہہ رہے ہوں گے اے اللہ سلامت رکھ سلامت رکھ۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول جسر یعنی پل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بہت پھسلنی ڈگمگا دینے والی جگہ ہے، اس میں اچک لینے والے آنکڑے اور کئی نوکوں والے کنڈے ہیں، اور اس میں کانٹے دار پودے ہیں جو نجد میں ہوتے ہیں جنہیں سعدان کہا جاتا ہے۔ تو مومن آنکھ کی جھپک کی طرح اور بجلی کی طرح اور ہوا کی طرح اور پرندوں کی طرح اور تیز رفتار گھوڑوں اور سواریوں کی طرح گزر جائیں گے، کوئی صحیح سالم نجات پانے والا ہوگا اور کوئی زخمی ہو کر چھوڑ دیا جانے والا، اور کوئی جہنم کی آگ میں تہ بتہ لگا دیے جانے والے، یہاں تک کہ جب مومن آگ سے خلاصی پا لیں گے تو ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی پورا حق وصول کرنے کے معاملے میں اس قدر اللہ سے منت اور آہوزاری نہیں کرتا جس قدر قیامت کے دن مومن اپنے ان مسلمان بھائیوں کے بارے میں کریں گے جو آگ میں ہوں گے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، وہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے، نمازیں پڑھتے اور حج کرتے تھے۔ تو ان سے کہا جائے گا تم جن کو پہچانتے ہو انہیں نکال لو، ان کی صورتیں آگ پر حرام کر دی گئی ہوں گی۔ تو وہ بہت سے لوگوں کو نکال لائیں گے جن کی آدھی پنڈلیوں تک یا گھٹنوں تک آگ پکڑ چکی ہوگی۔ پھر وہ کہیں گے ہمارے رب جنہیں نکالنے کا تو نے حکم دیا تھا ان میں سے کوئی دوزخ میں نہیں رہا۔ تو وہ فرمائے گا واپس جاؤ، جس کے دل میں دینار بھر خیر یعنی ایمان پاؤ اس کو نکال لاؤ۔ تو وہ بڑی خلقت کو نکال لائیں گے، پھر کہیں گے ہمارے رب جنہیں نکالنے کا تو نے حکم دیا تھا ان میں سے کسی کو ہم نے دوزخ میں نہیں چھوڑا۔ وہ پھر فرمائے گا واپس جاؤ، جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر خیر پاؤ اس کو نکال لاؤ۔ تو وہ پھر سے بڑی خلقت کو نکال لائیں گے، پھر وہ کہیں گے ہمارے رب جنہیں نکالنے کا تو نے حکم دیا تھا ہم نے ان میں کسی کو دوزخ میں نہیں چھوڑا۔ وہ پھر فرمائے گا واپس جاؤ، جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر خیر پاؤ اس کو نکال لاؤ۔ تو وہ کثیر خلقت کو نکال لائیں گے، پھر وہ کہیں گے ہمارے رب ہم نے اس میں کسی صاحب خیر کو نہیں چھوڑا، یعنی ایمان ایک ذرے کے برابر بھی ہو سکتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے
اگر تم اس حدیث میں میری تصدیق نہیں کرتے تو چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، بے شک اللہ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اس کو بڑھاتا ہے اور اپنی طرف سے اجر عظیم دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں نے سفارش کی، انبیاء نے سفارش کی اور مومنین نے سفارش کی، اب ارحم الراحمین کے سوا کوئی باقی نہیں رہا، تو وہ آگ سے ایک مٹھی بھرے گا اور ایسے لوگوں کو اس میں سے نکال لے گا جنہوں نے کبھی بھلائی کا کوئی کام نہیں کیا تھا اور وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ پھر وہ انہیں جنت کے دہانوں پر بہنے والی ایک نہر میں ڈال دے گا جس کو نہر حیات کہا جاتا ہے۔ وہ اس طرح اگ کر نکل آئیں گے جس طرح گھاس کا چھوٹا سا بیج سیلاب کے خس و خاشاک میں پھوٹتا ہے۔ کیا تم اسے دیکھتے نہیں ہو کہ کبھی وہ پتھر کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور کبھی درخت کے ساتھ جو سورج کے رخ پر ہوتا ہے وہ زرد اور سبز ہوتا ہے، اور جو سائے میں ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ایسا لگتا ہے کہ آپ جنگل میں جانور چرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ لوگ نہر سے موتیوں کے مانند نکلیں گے، ان کی گردنوں میں مہریں ہوں گی، اہل جنت بعد ازاں ان کو اس طرح پہچانیں گے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے آزاد کیے ہوئے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی عمل کے جو انہوں نے کیا ہو اور بغیر کسی نیکی کے جو انہوں نے آگے بھیجی ہو جنت میں داخل کیا ہے۔ پھر وہ فرمائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ اور جو تمہیں نظر آئے وہ تمہارا ہے۔ اس پر وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ تو وہ فرمائے گا تمہارے لیے میرے پاس اس سے بڑھ کر بھی ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، اس سے بڑھ کر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ تو وہ فرمائے گا میری رضا، کہ اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 454۔ امام مسلم نے کہا میں نے شفاعت کے بارے میں یہ حدیث عیسیٰ بن حماد زغبہ مصری کے سامنے پڑھی اور ان سے کہا کیا یہ حدیث میں آپ کے حوالے سے بیان کروں؟ کیا آپ نے اسے لیث بن سعد سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ امام مسلم نے کہا میں نے عیسیٰ بن حماد سے کہا آپ کو لیث بن سعد نے خالد بن یزید سے خبر دی، انہوں نے سعید بن ابی ہلال سے، انہوں نے زید بن اسلم سے، انہوں نے عطا بن یسار سے، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول کیا ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چمکتا ہوا بے ابر دن ہو تو کیا تمہیں سورج کو دیکھنے میں کوئی زحمت ہوتی ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ امام مسلم نے کہا میں حدیث پڑھتا گیا یہاں تک کہ وہ ختم ہو گئی، اور سعید بن ابی ہلال کی یہ حدیث حفص بن میسرہ کی مذکورہ حدیث کی طرح ہے۔ انہوں یعنی سعید نے حدیث کے الفاظ بغیر کسی عمل کے جو انہوں نے کیا اور بغیر کسی قدم کے جو انہوں نے آگے بڑھایا کے بعد یہ اضافہ کیا، چنانچہ ان سے کہا جائے گا تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم نے دیکھا ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ لیث کی روایت میں یہ الفاظ تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا، اور اس کے بعد کے الفاظ نہیں ہیں۔ چنانچہ عیسیٰ بن حماد نے اس کا اقرار کیا کہ انہوں نے اوپر بیان کی گئی سند کے ساتھ لیث سے یہ حدیث سنی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 455۔ زید بن اسلم کے ایک اور شاگرد ہشام بن سعد نے بھی ان دونوں یعنی حفص اور سعید کی مذکورہ سندوں کے ساتھ حفص بن میسرہ جیسی حدیث آخر تک بیان کی اور کچھ کمی و زیادتی بھی کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 456۔ مالک بن انس نے عمر بن یحییٰ بن عمارہ سے خبر دی، انہوں نے کہا میرے والد نے مجھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت میں سے جسے چاہے گا اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا اور دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالے گا، پھر فرمائے گا دیکھو اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان پاؤ اس کو نکال لو۔ ایسے لوگ اس حال میں نکالے جائیں گے کہ وہ جل بھون کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، انہیں زندگی یا شادابی کی نہر میں ڈالا جائے گا تو اس میں وہ اس طرح اگیں گے جس طرح گھاس پھوس کا چھوٹا سا بیج سیلاب کے کنارے میں اگتا ہے۔ تم نے اسے دیکھا نہیں کہ کس طرح زرد لپٹا ہوا اگتا ہے۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 457۔ وہیب اور خالد دونوں نے عمر بن یحییٰ سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔ اس میں ہے انہیں ایک نہر میں ڈالا جائے گا جسے الحیات کہا جاتا ہے، اور دونوں نے پچھلی روایت کی طرح اس لفظ میں کوئی شک نہیں کیا۔ خالد کی روایت میں آگے یہ ہے جس طرح کوڑا کرکٹ سیلاب میں بہہ کر آنے والے مختلف قسم کے بیج سیلاب کے کنارے اگتے ہیں، اور وہیب کی روایت میں ہے جس طرح چھوٹا سا بیج سیاہ گارے میں یا سیلاب کے خس و خاشاک میں اگتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 458۔ بشر بن مفضل نے ابو مسلمہ سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو نضرہ سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک دوزخ والوں کی بات ہے تو وہ لوگ جو ہمیشہ کے لیے اس کے باشندے ہیں نہ تو اس میں مریں گے اور نہ جئیں گے، لیکن تم یعنی اہل ایمان میں سے جن لوگوں کو گناہوں کی پاداش میں یا آپ نے فرمایا خطاؤں کی بنا پر آگ کی مصیبت لاحق ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان پر ایک طرح کی موت طاری کر دے گا، یہاں تک کہ جب وہ کوئلہ ہو جائیں گے تو سفارش کی اجازت دے دی جائے گی، پھر انہیں گروہ در گروہ لایا جائے گا اور انہیں جنت کی نہروں پر پھیلا دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا اے اہل جنت ان پر پانی ڈالو، تو اس میں بیج کی طرح اگائیں گے جو سیلاب کے خس و خاشاک میں ہوتا ہے۔ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا ایسا لگتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحرائی آبادی میں رہے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 459۔ بشر کے بجائے شعبہ نے ابو مسلمہ سے حدیث سنائی، کہا میں نے ابو نضرہ سے سنا، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی جیسی روایت میں فی حمیل السیل سیلاب کے خس و خاشاک میں کے جملے تک بیان کی اور بعد والا حصہ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 460۔ منصور نے ابراہیم سے، انہوں نے عبیدہ سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں اسے جانتا ہوں جو دوزخ والوں میں سب سے آخر میں اس سے نکلے گا اور جنت والوں میں سے سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، وہ ایسا آدمی ہے جو ہاتھوں اور پیٹ کے بل گھسٹتا ہوا آگ سے نکلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا، وہ جنت میں آئے گا تو اسے یہ خیال دلایا جائے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے، وہ واپس آ کر عرض کرے گا اے میرے رب مجھے تو وہ بھری ہوئی ملی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوبارہ جائے گا تو اسے یہی لگے گا کہ وہ بھری ہوئی ہے، وہ واپس آ کر پھر کہے گا اے میرے رب میں نے تو اسے بھری ہوئی پایا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا، تیرے لیے وہاں پوری دنیا کے برابر اور اس سے 10 گنا زیادہ جگہ ہے، یا تیرے لیے دنیا سے 10 گنا زیادہ جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کہے گا کیا تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے یا میری ہنسی اڑاتا ہے، حالانکہ تو ہی بادشاہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ہنس دیے یہاں تک کہ آپ کے پچھلے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا چنانچہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ شخص سب سے کم مرتبہ جنتی ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 461۔ منصور کے بجائے اعمش نے ابراہیم سے سابقہ سند کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یقیناً دوزخ والوں میں سے سب سے آخر میں نکلنے والے کو جانتا ہوں، وہ پیٹ کے بل گھسٹتا ہوا اس میں سے نکلے گا، اس سے کہا جائے گا چل جنت میں داخل ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ سب منزلیں لوگ سنبھال چکے ہیں، اس سے کہا جائے گا کیا تجھے وہ زمانہ یاد ہے جس میں تو تھا؟ وہ کہے گا ہاں، تو اس سے کہا جائے گا تمنا کر، وہ تمنا کرے گا تو اسے کہا جائے گا تم نے جو تمنا کی وہ تمہاری ہے اور پوری دنیا سے 10 گنا مزید بھی تمہارا ہے۔ وہ کہے گا تو بادشاہ ہو کر میرے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ہنسے یہاں تک کہ آپ کے پچھلے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 462۔ انس رضی اللہ عنہ نے
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے آخر میں وہ آدمی داخل ہوگا جو کبھی چلے گا، کبھی چہرے کے بل گرے گا اور کبھی آگ اسے جھلسا دے گی۔ جب وہ آگ سے نکل آئے گا تو پلٹ کر اس کو دیکھے گا اور کہے گا، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دے دی۔ اللہ نے مجھے ایسی چیز عطا فرما دی جو اس نے اگلوں پچھلوں میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ اسے بلندی پر ایک درخت دکھایا جائے گا تو وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں دھوپ سے نجات حاصل کروں اور اس کے پانی سے پیاس بجھاؤں۔ اس پر اللہ عز و جل فرمائے گا، اے ابن آدم، ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں یہ درخت دے دوں تو تم مجھ سے اس کے سوا کچھ اور مانگو۔ وہ کہے گا، نہیں اے میرے رب، اور اللہ کے ساتھ عہد کرے گا کہ وہ اس سے اور کچھ نہ مانگے گا۔ اس کا پروردگار اس کے عذر کو قبول کر لے گا کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھ رہا ہوگا جس پر وہ صبر کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا اور وہ اس کے سائے میں دھوپ سے محفوظ ہو جائے گا اور اس کا پانی پیے گا۔ پھر اسے اوپر ایک اور درخت دکھایا جائے گا جو پہلے درخت سے زیادہ خوبصورت ہوگا تو وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے پانی سے سیراب ہوں اور اس کے سائے میں آرام کروں۔ میں تجھ سے اس کے سوا کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا تم نے مجھ سے وعدہ نہ کیا تھا کہ تم مجھ سے کچھ اور نہیں مانگو گے؟ اور فرمائے گا، مجھے لگتا ہے اگر میں تمہیں اس کے قریب کر دوں تو تم مجھ سے کچھ اور بھی مانگو گے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے گا کہ وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگے گا۔ اس کا رب تعالیٰ اس کا عذر قبول کر لے گا کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھ رہا ہوگا جس کے سامنے اسے صبر نہیں ہو سکتا۔ اس پر اللہ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا، وہ اس کے سائے کے نیچے آ جائے گا اور اس کے پانی سے پیاس بجھائے گا۔ اور پھر ایک درخت جنت کے دروازے کے پاس دکھایا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا تو وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے سے فائدہ اٹھاؤں اور اس کے پانی سے پیاس بجھاؤں۔ میں تم سے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا تم نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ اور کچھ نہیں مانگو گے؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں میرے رب، وعدہ کیا تھا، بس یہی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اس کا رب اس کا عذر قبول کر لے گا کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھ رہا ہوگا جس پر وہ صبر کر ہی نہیں سکتا۔ تو وہ اس شخص کو اس درخت کے قریب کر دے گا تو وہ اہل جنت کی آوازیں سنے گا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، وہ کیا چیز ہے جو تجھے راضی کر کے ہمارے درمیان سوالات کا سلسلہ ختم کر دے؟ کیا تم اس سے راضی ہو جاؤ گے کہ میں تمہیں ساری دنیا اور اس کے برابر اور دے دوں؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، کیا تو میری ہنسی اڑاتا ہے جبکہ تو سارے جہانوں کا رب ہے؟ اس پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہنس پڑے اور کہا، کیا تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں ہنسا؟ سامعین نے پوچھا، آپ کیوں ہنسے؟ کہا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب العالمین کے ہنس پڑنے پر جب اس نے کہا کہ تو سارے جہانوں کا رب ہے، میری ہنسی اڑاتا ہے، اللہ فرمائے گا، میں تیری ہنسی نہیں اڑاتا بلکہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 463۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت میں سب سے کم درجے پر وہ آدمی ہوگا جس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی طرف سے ہٹا کر جنت کی طرف کر دے گا اور اس کو ایک سایہ دار درخت کی صورت دکھائی جائے گی۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں ہو جاؤں۔ آگے انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرح روایت بیان کی لیکن یہ الفاظ ذکر نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا چیز ہے جو تجھے راضی کر کے ہمارے درمیان سوالات کا سلسلہ ختم کر دے؟ البتہ انہوں نے اس میں یہ اضافہ کیا اور اللہ تعالیٰ اسے یاد دلاتا جائے گا، فلاں چیز مانگ، فلاں چیز طلب کر، اور جب اس کی آرزویں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ سب کچھ تمہارا ہے اور اس سے 10 گنا اور بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ اپنے گھر میں داخل ہوگا اور خوبصورت آنکھوں والی حوروں میں سے اس کی 2 بیویاں اس کے پاس آئیں گی اور کہیں گی، اللہ کی حمد جس نے تمہیں ہمارے لیے زندہ کیا اور ہمیں تمہارے لیے زندگی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ کہے گا،
جو کچھ مجھے عنایت کیا گیا ہے ایسا کسی کو نہیں دیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 464۔ ہمیں سعید بن عامر اشعثی نے حدیث سنائی، کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث سنائی، انہوں نے مطرف اور عبد الملک ابن ابجر سے، انہوں نے شعبی سے روایت کی، کہا میں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کردہ روایت کے طور پر سنا۔ نیز ابن ابی عمر نے سفیان سے، انہوں نے مطرف اور عبد الملک بن سعید سے، اور ان دونوں نے شعبی سے سن کر حدیث بیان کی۔ انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے خبر دی، کہا میں نے ان سے منبر پر سنا، وہ اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے تھے۔ نیز بشر بن حکم نے مجھ سے بیان کیا، روایت کے الفاظ انہی کے ہیں۔ سفیان بن عیینہ نے ہمیں حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں مطرف اور ابن ابجر نے حدیث بیان کی، ان دونوں نے شعبی سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے مغیرہ بن شعبہ سے سنا، وہ منبر پر لوگوں کو یہ حدیث سنا رہے تھے۔ سفیان نے کہا ان دونوں استادوں میں سے ایک میرا خیال ہے ابن ابجر نے اس روایت کو مرفوعاً، یعنی جسے صحابی نے رسول اللہ سے سنا ہو، بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے پوچھا جنت میں سب سے کم درجے کا جنتی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایسا آدمی ہوگا جو تمام اہل جنت کو جنت میں بھیج دیے جانے کے بعد آئے گا، تو اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا، وہ کہے گا میرے رب کیسے؟ لوگ اپنی اپنی منزلوں میں قیام پذیر ہو چکے ہیں اور جو لینا تھا سب کچھ لے چکے ہیں، تو اس سے کہا جائے گا کیا تم اس پر راضی ہو جاؤ گے کہ تمہیں دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے ملک کے برابر مل جائے؟ وہ کہے گا میرے رب میں راضی ہوں۔ اللہ فرمائے گا وہ ملک تمہارا ہوا، پھر اتنا اور پھر اتنا اور پھر اتنا اور پھر اتنا اور پھر اتنا اور، 5ویں بار وہ آدمی بے اختیار کہے گا میرے رب میں راضی ہو گیا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا یہ سب بھی تیرا اور اس سے 10 گنا مزید بھی تیرا، اور وہ سب کچھ بھی تیرا جو تیرا دل چاہے اور جو تیری آنکھوں کو بھائے۔ وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار تو وہ جو سب سے اونچے درجے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جو میری مراد ہیں، ان کی عزت و کرامت کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کاشت کیا اور اس پر مہر لگا دی، جس کے لیے چاہا محفوظ کر لیا۔ عزت کا وہ مقام نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا۔ فرمایا اس کا مصداق اللہ عز و جل کی کتاب میں موجود ہے، کوئی زیرو نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک چھپا کے رکھی گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 465۔ سفیان کی بجائے عبید اللہ اشجعی نے عبد الملک بن ابجر سے روایت کی، کہا میں نے شعبی سے سنا، انہوں نے کہا میں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ منبر پر کہہ رہے تھے بے شک موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے اہل جنت میں سے سب سے کم حصہ پانے والے کے بارے میں پوچھا اور سابقہ حدیث کی طرح روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 466۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر نے ہمیں اپنے والد سے حدیث بیان کی، کہا ہمیں اعمش نے معرور بن سوید سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اہل جنت میں سے سب کے بعد جنت میں جانے والے اور اہل دوزخ میں سب سے آخر میں اسے نکلنے والے کو جانتا ہوں۔ وہ ایک آدمی ہے جسے قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا اس کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو اور اس کے بڑے گناہ اٹھا رکھو، یعنی ایک طرف ہٹا دو، تو اس کے چھوٹے گناہ اس کے سامنے لائے جائیں گے اور کہا جائے گا فلاں فلاں دن تو نے فلاں فلاں کام کیے اور فلاں فلاں دن تو نے فلاں فلاں کام کیے۔ وہ کہے گا ہاں، وہ انکار نہیں کر سکے گا اور وہ اپنے بڑے گناہوں کے پیش ہونے سے خوف زدہ ہوگا۔ اس وقت اسے کہا جائے گا تمہارے لیے ہر برائی کے عوض ایک نیکی ہے، تو وہ کہے گا اے میرے رب میں نے بہت سے ایسے برے کام کیے جنہیں میں یہاں نہیں دیکھ رہا۔ میں یعنی ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہنسے یہاں تک کہ آپ کے پچھلے دندان مبارک نمایاں ہو گئے۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 467۔ اعمش کے دو شاگردوں ابو معاویہ اور وکیع نے اپنی اپنی سند کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 468۔ ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، ان سے جنت اور جہنم میں وارد ہونے کے بارے میں سوال کیا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا، ہم قیامت کے دن فلاں فلاں سم سے آئیں گے، دیکھو یعنی اس سم سے جو لوگوں کے اوپر ہے۔ کہا، سب امتیں اپنے اپنے بتوں اور جن معبودوں کی بندگی کرتی تھی ان کے ساتھ بلائی جائیں گی، ایک کے بعد ایک۔ پھر اس کے بعد ہمارا رب ہمارے پاس آئے گا اور پوچھے گا، تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے، ہم اپنے رب کے منتظر ہیں۔ وہ فرمائے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ تو سب کہیں گے، اس وقت جب ہم تمہیں دیکھ لیں تو وہ ہنستا ہوا ان کے سامنے جلوہ افروز ہوگا۔ انہوں نے کہا، وہ انہیں لے کر جائے گا اور وہ اس کے پیچھے ہوں گے۔ ان میں ہر انسان کو، منافق ہو یا مومن، ایک نور دیا جائے گا، وہ اس نور کے پیچھے چلیں گے، اور جہنم کے پل پر کئی نوکوں والے کنڈے اور لوہے کے سخت کانٹے ہوں گے، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ اسے پکڑ لیں گے۔ پھر منافقوں کا نور بجھا دیا جائے گا اور مومن نجات پائیں گے۔ تو سب سے پہلا گروہ جو نجات پائے گا، ان کے چہرے 14ویں کے چاند جیسے ہوں گے، وہ 70,000 ہوں گے، ان کا حساب نہیں کیا جائے گا۔ پھر جو لوگ ان کے بعد ہوں گے، ان کے چہرے آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح ہوں گے۔ پھر اسی طرح درجہ بدرجہ۔ اس کے بعد پھر شفاعت کا مرحلہ آئے گا، اور شفاعت کرنے والے شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ ہر وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور جس کے دل میں جو کے وزن کے برابر بھی نیکی یعنی ایمان ہوگا، ان کی جنت کو آگے کے میدان میں ڈال دیا جائے گا، اور اہل جنت ان پر پانی چھڑکنا شروع کر دیں گے، حتیٰ کہ وہ اس طرح اگائیں گے جیسے کوئی چیز سیلاب میں اگاتی ہے، اور اس کے جسم کا جلا ہوا حصہ ختم ہو جائے گا۔ پھر اسے پوچھا جائے گا، حتیٰ کہ اس کو دنیا اور اس کے ساتھ اس سے 10 گنا مزید عطا کر دیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 469۔ سفیان بن عیینہ نے عمر بن دینار سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے اپنے دونوں کانوں سے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ آپ فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو آگ سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 470۔ حماد بن زید نے کہا، میں نے عمر بن دینار سے پوچھا، کیا آپ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو شفاعت کے ذریعے سے آگ میں سے نکالے گا؟ تو انہوں نے کہا، ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 471۔ قیس بن سلیم عنبری سے کہا، یزید الفقیر نے مجھے حدیث بیان کی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ کچھ لوگ آگ میں سے نکالے جائیں گے، وہ اپنے چہروں کے علاوہ پورے کے پورے اس میں جل چکے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 472۔ ابو عاصم یعنی محمد بن ابی ایوب نے کہا، مجھے یزید الفقیر نے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا کہ خارجیوں کے نظریات میں سے ایک بات میرے دل میں گھر کر گئی تھی۔ ہم ایک جماعت میں نکلے جس کی اچھی خاصی تعداد تھی۔ ہمارا ارادہ تھا کہ حج کریں اور پھر لوگوں کے خلاف خروج کریں یعنی جنگ کریں۔ ہم مدینے سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک ستون کے پاس بیٹھے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنا رہے ہیں۔ انہوں نے اچانک لجہنمیین یعنی جہنم سے نکل کر جنت میں پہنچنے والے لوگوں کا تذکرہ کیا، تو میں نے ان سے پوچھا، اے اللہ کے رسول کے ساتھی، یہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ فرماتا ہے، بے شک جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا اس کو رسوا کر دیا، اور وہ جب بھی اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ تو یہ کیا بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ یزید نے کہا، انہوں نے جواب میں کہا، کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کی، ہاں۔ انہوں نے کہا، کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں سنا ہے، یعنی وہ مقام جس پر قیامت کے دن آپ کو مبعوث کیا جائے گا؟ میں نے کہا، ہاں۔ انہوں نے کہا، بے شک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود ہے
جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہیں جہنم سے نکالنا ہوگا نکالے گا۔ پھر انہوں نے جہنم پر پل رکھے جانے اور اس پر سے لوگوں کے گزرنے کا منظر بیان کیا۔ یزید نے کہا مجھے ڈر ہے کہ میں اس کو پوری طرح یاد نہیں رکھ سکا ہوں، سوائے اس کے کہ انہوں نے بتایا کچھ لوگ جہنم میں چلے جانے کے بعد اس سے نکلیں گے، یعنی انہوں نے کہا وہ اس طرح نکلیں گے جیسے وہ تلوں کے پودوں کی لکڑیاں ہوں۔ وہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر میں داخل ہوں گے اور اس میں نہائیں گے، پھر اس میں سے کورے کاغذ کی طرح ہو کر نکلیں گے۔ پھر یہ حدیث سن کر ہم واپس آئے اور ہم نے کہا تم پر افسوس، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بوڑھا یعنی صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ رہا ہے؟ اور ہم نے سابقہ رائے سے رجوع کر لیا۔ اللہ کی قسم ہم میں سے ایک آدمی کے سوا کسی نے خروج نہ کیا، یا جس طرح کے الفاظ میں ابو نعیم نے کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 473۔ ابو عمران اور ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ سے 4 آدمی نکلیں گے، انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک متوجہ ہوگا اور کہے گا اے میرے رب، جب تو نے مجھے اس سے نکال ہی دیا ہے تو اب دوبارہ اس میں نہ ڈالنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات دے دے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 474۔ ابو کامل فضیل بن حسین جہدری اور محمد بن عبید غباری نے کہا الفاظ ابو کامل کے ہیں۔ ہمیں ابو عوانہ نے قتادہ سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا اور وہ اس بات پر فکر مند ہوں گے کہ اس دن کی سختیوں سے کیسے نجات پائی جائے۔ ابن عبید نے کہا ان کے دل میں یہ بات ڈالی جائے گی اور وہ کہیں گے اگر ہم اپنے رب کے حضور کوئی سفارش لائیں تاکہ وہ ہمیں اس جگہ کی سختیوں سے راحت عطا کر دے۔ آپ نے فرمایا چنانچہ وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ آدم ہیں، تمام مخلوق کے والد، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ آپ ہمارے لیے اپنے رب کے حضور سفارش فرمائیں کہ وہ ہمیں اس اذیت ناک جگہ سے راحت دے۔ وہ جواب دیں گے میں اس مقام پر نہیں۔ پھر وہ اپنی غلطی کو جو ان سے ہو گئی تھی یاد کر کے اس کی وجہ سے اپنے رب سے شرمندگی محسوس کریں گے اور کہیں گے لیکن تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ آپ نے فرمایا تو اس پر لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے یہ میرا مقام نہیں، اور وہ اپنی غلطی کو جس کا ارتکاب ان سے ہو گیا تھا یاد کر کے اس پر اپنے رب کی شرمندگی محسوس کریں گے اور کہیں گے لیکن تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل یعنی خالص دوست بنایا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے یہ میرا مقام نہیں ہے، اور وہ اپنی غلطی کو یاد کریں گے جو ان سے سرزد ہو گئی تھی اور اس پر اپنے رب سے شرمندہ ہوں گے اور کہیں گے لیکن تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور انہیں تورات عنایت کی۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، وہ کہیں گے کہ میں اس مقام پر نہیں، اور اپنی غلطی کو جو ان سے ہو گئی تھی یاد کر کے اس پر اپنے رب سے شرمندگی محسوس کریں گے اور کہیں گے لیکن تم روح اللہ اور اس کے کلمے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ روح اللہ اور اس کے کلمے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہ کہیں گے یہ میرا مقام نہیں ہے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ وہ ایسے برگزیدہ عبد یعنی بندے ہیں جن کے اگلے پچھلے گناہ اگر ہوتے بھی تو معاف کیے جا چکے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ میرے پاس آئیں گے، میں اپنے رب کے پاس حاضری کی اجازت چاہوں گا تو مجھے اجازت دے دی جائے گی، اسے دیکھتے ہی میں سجدے میں گر جاؤں گا تو جب تک اللہ چاہے گا مجھے اس حالت یعنی سجدے میں رہنے دے گا۔ پھر کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب تعالیٰ کی ایسی حمد و ستائش بیان کروں گا جو میرا رب عز و جل خود مجھے سکھائے گا۔ پھر میں سفارش کروں گا، وہ میرے لیے حد مقرر کر دے گا، میں اس کے مطابق لوگوں کو آگ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا، پھر میں واپس آ کر سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے اسی حالت میں رہنے دے گا
پھر کہا جائے گا اپنا سر اٹھائیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیے آپ کو ملے گا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی وہ حمد کروں گا جو میرا رب مجھے سکھائے گا، پھر میں سفارش کروں گا تو وہ میرے لیے پھر ایک حد مقرر فرما دے گا، میں ان کو دوزخ سے نکالوں گا اور جنت میں داخل کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے یاد نہیں آپ نے تیسری یا چوتھی بار فرمایا، پھر میں کہوں گا اے میرے رب، آگ میں ان کے سوا اور کوئی باقی نہیں بچا جنہیں قرآن نے روک لیا ہے، یعنی جن کا دوزخ میں ہمیشہ رہنا اللہ کی طرف سے لازمی ہو گیا ہے۔ ابن عبید نے اپنی روایت میں کہا، قتادہ نے کہا یعنی جس کا ہمیشہ رہنا لازمی ہو گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 475۔ دوسری سند سے جس میں ابو عوانہ کے بجائے سعید نے قتادہ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن جمع ہوں گے اور اس کی ہولناکیوں سے بچنے کی فکر میں مبتلا ہوں گے، یہ بات ان کے دلوں میں ڈالی جائے گی۔ آگے ابو عوانہ کی حدیث کے مانند ہے، البتہ انہوں نے اس حدیث میں یہ کہا، پھر میں چوتھی بار اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، یہ چوتھی بار لوٹوں گا اور کہوں گا اے میرے رب، ان کے سوا جنہیں قرآن کے فیصلے نے روک رکھا ہے اور کوئی باقی نہیں بچا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 476۔ معاذ بن ہشام نے کہا، میرے والد نے مجھے قتادہ کے حوالے سے حدیث سنائی اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومنوں کو جمع کرے گا، پھر اس دن کی پریشانی سے بچنے کے لیے ان کے دل میں یہ بات ڈالی جائے گی۔ یہ حدیث بھی ان دونوں یعنی ابو عوانہ اور سعید کی حدیث کی طرح ہے۔ چوتھی دفعہ کے بارے میں یہ کہا تو میں کہوں گا اے میرے رب، آگ میں ان کے سوا اور کوئی باقی نہیں جسے قرآن کے فیصلے نے روک لیا ہے، یعنی جس کے لیے آگ میں ہمیشہ رہنا واجب ہو گیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 477۔ محمد بن منہال الزریر نابینا نے کہا، ہمیں یزید بن زرعی نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا ہمیں سعید بن ابی عروبہ اور دستوائی یعنی کپڑے والی ہشام نے قتادہ سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح ابو غسان مسمعی اور محمد بن مسنہ نے کہا، میرے والد نے مجھے قتادہ کے حوالے سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا ہمیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو آگ سے نکال لیا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک جو کے وزن کے برابر خیر ہوئی، پھر ایسے شخص کو آگ سے نکالا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر خیر ہوئی، پھر اس کو آگ سے نکالا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی خیر ہوئی۔ گزشتہ متعدد حدیث سے وضاحت ہوتی ہے کہ خیر سے مراد ایمان ہے۔ ابن منہال نے اپنی روایت میں اضافہ کیا کہ یزید نے کہا، میں شعبہ سے ملا اور انہیں یہ حدیث سنائی تو شعبہ نے کہا، ہمیں یہ حدیث قتادہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائی، البتہ شعبہ نے ایک ذرے کے بجائے مکئی کا دانہ کہا۔ یزید نے کہا، اس لفظ میں ابو بستام، شعبہ سے تصحیف، اس لفظ میں ابو بستام یعنی شعبہ سے تصحیف یعنی حروف میں اشتباہ کی وجہ سے غلطی ہو گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 478۔ معبد بن ہلال انزی نے کہا، ہم لوگ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ثابت البنانی کو اپنا سفارشی بنایا، یعنی ان کے ذریعے سے ملاقات کی اجازت حاصل کی۔ ہم ان کے ہاں پہنچے تو وہ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ثابت نے ہمارے لیے اندر آنے کی اجازت لی، ہم اندر ان کے سامنے حاضر ہوئے، انہوں نے ثابت کو اپنے ساتھ اپنی چارپائی پر بٹھا لیا۔ ثابت نے ان سے کہا، اے ابو حمزہ، بصرہ کے باشندوں میں سے آپ کے یہ بھائی آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ انہیں شفاعت کی حدیث سنائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے،
وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے اپنی اولاد کے حق میں سفارش کیجیے کہ وہ میدان حشر کے مصائب اور جہاں کو سیل انتظار سے نجات پائیں۔ وہ کہیں گے میں اس کے لیے نہیں ہوں، لیکن تم ابراہیم علیہ السلام کا دامن تھام لو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل یعنی خالص دوست ہیں۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ جواب دیں گے میں اس کے لیے نہیں، لیکن تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ جاؤ، وہ کلیم اللہ ہیں جن سے اللہ نے براہ راست کلام کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضری ہوگی، وہ فرمائیں گے میں اس کے لیے نہیں، لیکن تم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لگ جاؤ، کیونکہ وہ اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آمد ہوگی، وہ فرمائیں گے میں اس کے لیے نہیں، لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ، تو ان کی آمد میرے پاس ہوگی۔ میں جواب دوں گا اس کام کے لیے میں ہوں، میں چل پڑوں گا اور اپنے رب کے سامنے حاضری کی اجازت چاہوں گا۔ مجھے اجازت عطا کی جائے گی، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا اور تعریف کی ایسی باتوں کے ساتھ اس کی حمد کروں گا جس پر میں اب قادر نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی یہ حمد میرے دل میں ڈالے گا، پھر میں اس کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیں اور کہیں آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیں آپ کو دیا جائے گا، اور سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا اے میرے رب میری امت، تو مجھ سے کہا جائے گا جائیں جس کے دل میں گندم یا جو کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے نکال لیں۔ میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا، پھر میں اپنے رب تعالیٰ کے حضور لوٹ آؤں گا اور حمد کے انہی اسلوبوں سے اس کی تعریف بیان کروں گا، پھر اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا۔ تو مجھے کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیں اور کہیں آپ کی بات سنی جائے گی، اور مانگیں آپ کو دیا جائے گا، اور سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ میں عرض کروں گا اے میرے رب میری امت، مجھے کہا جائے گا جائیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اسے نکال لیں۔ تو میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا، پھر اپنے رب کے حضور لوٹ آؤں گا اور اس جیسی تعریف سے اس کی حمد کروں گا، پھر اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا۔ تو مجھ سے کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے، کہیں آپ کی بات سنی جائے گی، اور مانگے آپ کو دیا جائے گا، اور سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ تو میں کہوں گا اے میرے رب میری امت، تو مجھ سے کہا جائے گا جائیں جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم، اس سے بھی کم، اس سے اور بھی کم ایمان ہو اسے آگ سے نکال لیں۔ تو میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا۔ یہ حضرت انس کی روایت ہے جو انہوں نے ہمیں بیان کی۔ معبد بن ہلال انزی نے کہا چنانچہ ہم ان کے ہاں سے نکل آئے۔ جب ہم چٹیل میدان کے بالائی حصے پر پہنچے تو ہم نے کہا کیا ہی اچھا ہو اگر ہم حسن بصری کا رخ کریں اور انہیں سلام کرتے جائیں۔ وہ حجاج بن یوسف کے ڈر سے ابو خلیفہ کے گھر میں چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا جب ہم ان کے پاس پہنچے تو انہیں سلام کیا۔ ہم نے کہا جناب ابو سعید، ہم آپ کے بھائی ابو حمزہ یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، ان کے پاس سے آ رہے ہیں۔ ہم نے کبھی اس جیسی حدیث نہیں سنی جو انہوں نے شفاعت کے بارے میں ہمیں سنائی۔ حسن بصری نے کہا لائیں سنائیں۔ ہم نے انہیں حدیث سنائی تو انہوں نے کہا آگے سنائیں۔ ہم نے کہا انہوں نے ہمیں اس سے زیادہ نہیں سنایا۔ انہوں یعنی حسن بصری نے کہا ہمیں انہوں نے یہ حدیث 20 برس پہلے سنائی تھی، اس وقت وہ پوری قوتوں کے مالک تھے، انہوں نے کچھ حصہ چھوڑ دیا ہے، معلوم نہیں شیخ بھول گئے یا انہوں نے تمہیں پوری حدیث سنانا پسند نہیں کیا کہ کہیں تم اس میں بیان کی ہوئی بات پر ہی بھروسہ نہ کر لو۔ ہم نے عرض کی آپ ہمیں سنا دیں تو وہ ہنس پڑے اور کہا انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، میں نے تمہارے سامنے اس بات کا تذکرہ اس کی سوا اور کسی وجہ سے نہیں کیا تھا مگر اس لیے کہ میں تمہیں یہ حدیث سنانا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں چوتھی بار اپنے رب کی طرف لوٹوں گا، پھر انہی تعریفوں سے اس کی حمد بیان کروں گا، پھر اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ تو مجھ سے کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیں اور کہیں آپ کی بات سنی جائے گی، اور مانگے آپ کو دیا جائے گا، اور سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ تو میں عرض کروں گا اے میرے رب مجھے ان کے بارے میں بھی اجازت دیجیے جنہوں نے صرف لا الہ الا اللہ کہا۔ اللہ فرمائے گا یہ آپ کے لیے نہیں، لیکن میری عزت کی قسم، میری کبریائی، میری عظمت
اور میری بڑائی کی قسم میں ان کو بھی جہنم سے نکال لوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا۔ معبد کا بیان ہے، میں حسن بصری کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت سنی۔ میرا خیال ہے انہوں نے کہا 20 سال پہلے، اور اس وقت ان کی صلاحیتیں بھرپور تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 479۔ ابو حیان نے ابو زرعہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت لایا گیا اور دستی اٹھا کر آپ کو پیش کی گئی، کیونکہ آپ کو دستی مرغوب تھی۔ آپ نے اپنے دندان مبارک سے ایک بار اس میں سے تناول کیا اور فرمایا میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں گا۔ کیا تم جانتے ہو یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام اگلوں اور پچھلوں کو ایک ہموار چٹیل میدان میں جمع کرے گا، بلانے والا سب کو اپنی آواز سنائے گا، اور اللہ کی نظر سب کے آر پار سب کو دیکھ رہی ہوگی۔ سورج قریب ہو جائے گا اور لوگوں کو اس قدر غم اور کرب لاحق ہوگا جو ان کی طاقت سے زیادہ اور ناقابل برداشت ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کیا دیکھتے نہیں تم کس حالت میں ہو؟ کیا دیکھتے نہیں تم پر کیسی مصیبت آن پڑی ہے؟ کیا تم کوئی ایسا شخص تلاش نہیں کرتے جو تمہاری سفارش کر دے، یعنی تمہارے رب کے حضور؟ چنانچہ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے آدم علیہ السلام کے پاس چلو۔ وہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے آدم، آپ سب انسانوں کے والد ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور آپ نے اپنی طرف سے روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں ہم پر کیسی مصیبت آن پڑی ہے؟ آدم علیہ السلام جواب دیں گے میرا رب آج اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اور نہ اس کے بعد کبھی آئے گا، اور یقیناً اس نے مجھے ایک خاص درخت کے قریب جانے سے روکا تھا لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی تھی۔ مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان بچانی ہے۔ تم کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے نوح، آپ اہل زمین کی طرف بھیجے گئے سب سے پہلے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر گزار بندے کا نام دیا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم پر کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ وہ انہیں جواب دیں گے آج میرا رب اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں نہ وہ اس سے پہلے کبھی آیا نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے لیے ایک دعا خاص کی گئی تھی، وہ میں نے اپنی قوم کے خلاف مانگ لی۔ آج تو میری اپنی جان پر بنی ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض گزار ہوں گے آپ اللہ کے نبی اور اہل زمین میں سے اس کے خلیل یعنی صرف اس کے دوست ہیں، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم پر کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام ان سے کہیں گے میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آیا اور نہ آئندہ کبھی آئے گا، اور اپنے 3 جھوٹ یاد کریں گے اور کہیں گے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے تو اپنی جان بچانی ہے، کسی اور کے پاس جاؤ، موسیٰ کے پاس جاؤ۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے موسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پیغام اور اپنی ہم کلامی کے ذریعے سے فضیلت عطا کی، اللہ کے حضور ہمارے لیے سفارش کیجیے۔ آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم پر کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے میرا رب آج اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اس قدر غصے میں آیا اور نہ اس کے بعد آئے گا۔ میں ایک جان کو قتل کر چکا ہوں جس کے قتل کا مجھے حکم نہ دیا گیا تھا، میری جان کا کیا ہوگا؟ میری جان کیسے بچے گی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے عیسیٰ، آپ اللہ کا کلمہ ہیں جسے اس نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا اور اس کی روح ہے، اس لیے آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں۔ آپ ہماری حالت نہیں دیکھتے جس میں ہم ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھتے ہم پر کیسی مصیبت آن پڑی ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام انہیں جواب دیں گے میرا رب اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں نہ وہ اس سے پہلے آیا اور نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ وہ اپنی کسی خطا کا ذکر نہیں کریں گے، کہیں گے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان بچانی ہے، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، محمد کے پاس جاؤ۔
لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے محمد، آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ اگر ہوتے بھی تو معاف کر دیے، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائے، آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم پر کیا مصیبت آن پڑی ہے، تو میں چل پڑوں گا اور عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی ایسی تعریفوں اور اپنی ایسی بہترین ثنا کے دروازے کھول دے گا اور انہیں میرے دل میں ڈالے گا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولے ہوں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا اے محمد، اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کو ملے گا، سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول ہوگی، تو میں سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا اے میرے رب، میری امت، میری امت، تو کہا جائے گا اے محمد، آپ کی امت کے جن لوگوں کا حساب و کتاب نہیں، ان کو جنت کے دروازے میں سے دائیں دروازے سے داخل کر دیجئے، وہ جنت کے باقی دروازوں میں بھی لوگوں کے ساتھ شریک ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جنت کے دو کیواڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور شہر حجر یا مکہ اور بصرہ کے درمیان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 480۔ ایک دوسری سند سے عمارہ بن قعقاع نے ابو زرعہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرید اور گوشت کا پیالہ رکھا گیا، آپ نے دستی اٹھائی، آپ کو بکری کے گوشت میں سب سے زیادہ یہی حصہ پسند تھا، آپ نے اس میں سے ایک بار اپنے دندان مبارک سے تناول کیا اور فرمایا میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، پھر دوبارہ تناول کیا اور فرمایا میں قیامت کے روز تمام انسانوں کا سردار ہوں گا۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے ساتھی اس کے بارے میں آپ سے کچھ نہیں پوچھ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پوچھتے کیوں نہیں کہ یہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے پوچھا یہ کیسے ہوگا اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ عمارہ نے بھی ابو زرعہ کے حوالے سے ابو حیان کی بیان کردہ حدیث کی طرح بیان کی اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں یہ اضافہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کے بارے میں اپنا قول یہ میرا رب ہے اور ان کے معبودوں کے بارے میں یہ کہنا بلکہ یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہے اور یہ کہنا میں بیمار ہوں یاد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، چوکھڑ کے دونوں بازوؤں تک جنت کے کیواڑوں میں سے ہر دو کیواڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا مکہ اور حجر کے درمیان، یا فرمایا حجر اور مکے کے درمیان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 481۔ محمد بن فضیل نے کہا ہمیں ابو مالک اشجعی نے حدیث سنائی، انہوں نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، نیز ابو مالک نے ربعی بن حراش سے اور انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، ان دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جمع کرے گا تو مومن کھڑے ہو جائیں گے یہاں تک کہ جنت ان کے قریب کر دی جائے گی اور وہ آدم علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کریں گے اے والد بزرگ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیے، وہ جواب دیں گے کیا جنت سے تمہیں نکالنے کا سبب تمہارے باپ آدم کی خطا کے علاوہ کوئی اور چیز بنی تھی؟ میں اس کام کا اہل نہیں ہوں، میرے بیٹے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اس کام کو کرنے والا میں نہیں ہوں، میں خلیل تھا، مگر اولین شفاعت کے اس منصب سے پیچھے پیچھے تم موسیٰ علیہ السلام کا رخ کرو جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ جواب دیں گے اس کام کو کرنے والا میں نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی روح اور اس کے کلیمے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں اس کام کو کرنے والا نہیں ہوں۔ تو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ اللہ کے سامنے قیام فرمائیں گے اور آپ کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی، امانت اور قرابت داری کو بھیجا جائے گا، وہ پل صراط کی دونوں جانب دائیں اور بائیں کھڑی ہو جائیں گی، تم میں سے اولین شخص بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ میں نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان، بجلی گزرنے کی طرح کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کبھی بجلی کی طرف نہیں دیکھا کس طرح پلک چھپکنے میں گزرتی اور لوٹتی ہے، پھر ہوا کے گزرنے کی طرح تیزی سے
پھر پرندہ گزرنے اور آدمی کے دوڑنے کی طرح ان کے اعمال ان کو لے کر دوڑیں گے، اور تمہارا نبی پل صراط پر کھڑا ہوا کہہ رہا ہوگا، اے میرے رب بچا بچا، میری امت کے ہر گزرنے والے کو سلامتی سے گزار دے، حتیٰ کہ بندوں کے اعمال ان کو لے کر گزر نہ سکیں گے، یہاں تک کہ ایک ایسا آدمی آئے گا جس میں گھسٹ گھسٹ کر چلنے سے زیادہ کی استطاعت نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط کے دونوں کناروں پر لوہے کے آنکڑے معلق ہوں گے، وہ اس بات پر مامور ہوں گے کہ جن لوگوں کے بارے میں حکم ہو ان کو پکڑ لیں، اس طرح بعض زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے اور بعض آگ میں دھکیل دیے جائیں گے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 482۔ جریر نے مختار بن فلفل سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے پہلا شخص میں ہوں گا جو جنت کے بارے میں سفارش کرے گا، اور تمام انبیاء سے میرے پیروکار زیادہ ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 483۔ سفیان نے مختار بن فلفل سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام انبیاء کی نسبت میرے پیروکار زیادہ ہوں گے، اور میں پہلا شخص ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 484۔ زائدہ نے مختار بن فلفل سے روایت کی، انہوں نے کہا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے بارے میں سب سے پہلا سفارش کرنے والا میں ہوں گا۔ انبیاء میں سے کسی نبی کی اتنی تصدیق نہیں کی گئی جتنی میری کی گئی، اور بلا شبہ انبیاء میں ایسا بھی نبی ہوگا جن کی امت یعنی دعوت میں سے ایک شخص ہی ان کی تصدیق کرتا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 485۔ ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا، جنت کا دربان پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ میں جواب دوں گا، محمد۔ وہ کہے گا، مجھے آپ ہی کے بارے میں حکم ملا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 486۔ مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک یقینی دعا ہے جو وہ مانگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ رکھوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 487۔ مالک بن انس کے بجائے ابن شہاب کے بھتیجے نے ابن شہاب سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا، مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ہر نبی کی ایک دعا ہے جس کی قبولیت یقینی ہے، میں نے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ میں اپنی اس دعا کو قیامت کے روز اپنی امت کی سفارش کرنے کے لیے محفوظ رکھوں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 488۔ ابن شہاب کے بھتیجے نے ابن شہاب سے، اور انہوں نے ابو سلمہ کے بجائے عمر بن ابی سفیان بن اسید بن جاریہ ثقفی سے اسی کی مانند حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 489۔ یونس نے ابن شہاب سے خبر دی کہ عمر بن ابی سفیان ثقفی نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کعب احبار رضی اللہ عنہ سے کہا، بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک یقینی دعا ہے جو وہ کرتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ رکھوں۔ اس پر کعب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ نے یہ فرمان براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 490۔ ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی،
انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا ایسی ہے جو یقینی طور پر قبول کی جانے والی ہے۔ ہر نبی نے اپنی وہ دعا جلدی مانگ لی، جبکہ میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ کر لی ہے۔ چنانچہ یہ دعا انشاءاللہ میری امت کے ہر اس فرد کو پہنچے گی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے فوت ہوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 491۔ ابو زرعہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک قبول کی جانے والی دعا ہے، وہ اسے مانگتا ہے تو ضرور قبول کی جاتی ہے اور وہ اسے عطا کر دی جاتی ہے۔ میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے چھپا یعنی بجا کر رکھی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 492۔ محمد بن زیاد نے کہا، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا ہے جو اس نے اپنی امت کے بارے میں مانگی اور وہ اس کے لیے قبول ہوئی، اور میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے مؤخر کر دوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 493۔ ہشام نے قتادہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ہمیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک یقینی مقبول دعا ہے جو اس نے اپنی امت کے لیے کی، جبکہ میں نے اپنی دعا قیامت کے روز اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ کر لی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 494۔ مذکورہ بالا روایت ہشام کے بجائے شعبہ نے قتادہ سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 495۔ وکیع اور ابو اسامہ نے مسعر سے حدیث سنائی، انہوں نے قتادہ سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔ اتنا فرق ہے کہ وکیع کی روایت کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا ہر نبی کو ایک دعا عطا کی گئی ہے، اور ابو اسامہ کی روایت کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 496۔ معتمر کے والد سلیمان بن طرخان نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 497۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے جو وہ اپنی امت کے بارے میں کر چکا، جبکہ میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ کر رکھی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 498۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فرمان، پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے قول، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو بلا شبہ تو ہی غالب حکمت والا ہے، کی تلاوت فرمائی اور اپنے ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے اللہ میری امت، اور بے اختیار رو پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، جبکہ تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے، ان سے پوچھو کہ آپ کو کیا بات رلا رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور وجہ پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی ان کو بتائی، جبکہ وہ اللہ اس بات سے زیادہ اچھی طرح آگاہ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے اور ہم آپ کو تکلیف نہ ہونے دیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 499۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول میرا باپ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ میں۔ پھر جب وہ پلٹ گیا تو آپ نے اسے بلا کر فرمایا، بلا شبہ میرا باپ
اور تمہارا باپ آگ میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 500۔